بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی اسٹوڈنٹ، آج کی اس ویڈیو میں اسلامیات ایف اے پارٹ 2 اسلامیات اختیاری کے حصہ جو قرآن پاک کا حصہ ہے اس سے سوالات بنائے ہیں، کیونکہ حکومت نے اعلان کیا ہے کہ جو آرٹس کے مضامین ہیں ان میں سے اختیاری مضامین کا پیپر ہوگا، تو میں نے اس کو 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلے حصے میں ہم اسلامیات کے جو قرآن مقدس کے ریلیٹڈ سوالات ہیں اس کو بیان کریں گے۔ دوسرے حصے میں سورہ بقرہ اس کے سوالات کو بیان کریں گے۔ تیسرے حصے میں احادیث مقدسہ اور چوتھے حصے میں عربی گرامر کے سوالات کو بیان کریں گے۔ تو یہ ویڈیو خاص کر ان لوگوں کے لیے ہے جو اسلامیات ایف اے پارٹ 2 کے اسٹوڈنٹ ہیں، تو یہ میرے اپنے اسٹوڈنٹ کے لیے بھی ویڈیو کارآمد ہے۔ تو سب سے پہلے شروع کرتے ہیں، فترۃ الوحی سے کیا مراد ہے؟ پہلی وحی کے بعد نزول قرآن کا سلسلہ کچھ عرصہ کے لیے منقطع ہو گیا، اس کو فترت وحی یعنی وحی کی رکاوٹ کا زمانہ کہا جاتا ہے۔ اس دوران نبی کریم علیہ السلام بہت افسردہ رہے اور یہ 6 ماہ کا زمانہ ہے۔ وحی جلی اور وحی خفی سے کیا مراد ہے؟ وحی جلی سے مراد قرآن مقدس اور وحی خفی سے مراد احادیث مبارکہ۔ قرآن کے لغوی اور اصطلاحی معنی کیا ہیں؟ قرآن کے لغوی معنی پڑھنا، تلاوت کرنا، جمع کرنے کے۔ اصطلاحی طور پر قرآن کی تعریف یوں کی ہے، اللہ کا وہ کلام جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ جمع تدوین قرآن سے کیا مراد ہے؟ جمع تدوین قرآن سے مراد کسی آیت کا کتابی شکل میں مرتب کرنا۔ جمع ہونا، تدوین جمع قرآن سے مراد قرآن کی صورتوں اور آیتوں کو بالترتیب مختلف صحیفوں میں لکھ کر اس کو کتابی شکل میں ایک جگہ جمع کرنا تدوین قرآن کہلاتا ہے۔ 3 ادوار تھے، عہد نبی، عہد صدیقی اور عہد عثمانی۔ یہ تفصیلاً کلاس میں اس میں بات ہو چکی ہے کہ عہد نبی میں کیسے قرآن جمع تھا اور صدیقی میں اور عثمانی میں کیسے جمع تھا۔ پہلی وحی کی کل کتنی آیات ہیں؟ پہلی وحی کی 5 آیات تھیں جو اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ پہلی وحی کی کل آیات اور ان کا ترجمہ، پہلی وحی کی کل آیات 5 ہیں، ان کا ترجمہ میرے خیال میں سوال 2 بار ٹائپ ہو گیا۔ سلسلۃ الجرس سے کیا مراد ہے؟ جرس کہتے ہیں گھنٹی کو اور سلسلہ کہتے ہیں آواز کو۔ گھنٹی یہ وحی کی ایک صورت ہے۔ نزول وحی کے طریقوں میں سے ایک سلسلۃ الجرس ہے، یعنی گھنٹیوں کی بجنے کی آواز سنائی دینا۔ یہ بہت شدت کی وحی ہوا کرتی تھی، آپ علیہ السلام کو ایسا محسوس ہوتا جیسے جان نکل رہی ہو۔ اگر آپ علیہ السلام سواری پر بیٹھے ہوتے تو سواری بوجھ سے بیٹھ جاتی۔ کبھی کبھار میرے پاس وحی کی گھنٹیوں کی آواز کی صورت میں آتی ہے اور یہ میرے لیے بہت سخت ترین ہوتی ہے۔ کاتبان وحی سے کیا مراد ہے؟ وہ صحابہ کرام جو وحی لکھنے پر مامور تھے، جب کوئی آیت یا صورت اترتی تو وہ آپ علیہ السلام صحابہ کرام سے کہہ کے لکھوا لیتے۔ وحی مطلوب، وحی غیر مطلوب۔ وحی مطلوب سے مراد جس کی تلاوت کی جائے، اور وحی مطلوب قرآن مقدس کو کہتے ہیں، اور وحی غیر مطلوب جس کی تلاوت نہ کی جائے، جیسے حدیث جبرائیل وغیرہ۔ کاتبین وحی رضی اللہ عنہ اجمعین سے 4 نام لکھیں، حضرت عثمان، حضرت ابوبکر، حضرت علی، حضرت ابی بن کعب۔ 40 نام مشہور ہیں ان میں۔ مدنی صورتوں کی 2 خصوصیات لکھیں۔ مدنی صورتیں وہ ہیں جب آپ علیہ السلام نے مکہ سے سفر شروع کیا اور مدینے کی طرف ہجرت کی، اس کے بعد جو صورتیں نازل ہوئی ان کو مدنی صورتیں کہا جاتا ہے۔ اگرچہ وہ صورتیں احد کے میدان میں، بدر میں آئی ہوں، لیکن اس کو مدنی ہی کہا جائے گا۔
مدنی صورت خصوصیات نماز روزہ حج زکوٰۃ مسلمانوں کے احکامات بیان ہوئے، شوق جہاد مال غنیمت کی تقسیم، اس طرح کے قوانین اس میں بیان کیے گئے۔ قرآن مقدس کے 4 نام لکھیں: الکتاب، الفرقان، الذکر، التنزیل، الہدیٰ وغیرہ وغیرہ۔ مکی اور مدنی صورتوں کی تعداد لکھیں۔ مکی صورتوں کی تعداد 86 ہے اور مدنی صورتوں کی تعداد 28 ہے۔ اس کو یاد کرنے کا بالکل آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ سورہ بقرہ کے 286 آیات ہیں، تو اگر پہلے 2 حرف لیے جائیں تو وہ 86 بنتے ہیں اور دوسرے 2 لیے جائیں تو وہ 28 بنتے ہیں۔ قرآن کی 2 ترتیبوں کے نام لکھیں۔ ایک ترتیب نزولی ہے اور ایک ترتیب توقیفی ہے۔ ترتیب نزولی جس ترتیب سے قرآن پاک نازل ہوا، اور ترتیب توقیفی یہ توفیقی نہیں ہے، یہ توقیفی ہے۔ توقیفی اس سے مراد وہ ترتیب جس کے مطابق اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا۔ جب بھی کوئی آیتیں یا صورتیں آتی، ساتھ جبرائیل بتاتے ہیں کہ آپ ان آیات کو ان صورتوں کے ساتھ لگا دیں۔ حروف مقطعات سے کیا مراد ہے؟ سب سے پہلے آپ یہ سمجھیں، قرآن مقدس کے اندر 3 قسم کی آیات ہیں: متشابہات اور مقطعات اور محکمات۔ متشابہات جن کے ایک سے زیادہ معنی ہوں، محکمات جن کے ایک ہی معنی ہو، مقطعات جن کے معنی کا کسی کو علم نہ ہو، اور یہ وہ حروف ہیں جو ہم علیحدہ علیحدہ پڑھتے ہیں، جیسے الف لام میم کاف ہا یا عین صاد۔ حروف مقطعات سے مراد وہ حروف جو علیحدہ علیحدہ پڑھے جائیں۔ سورہ کے لغوی معنی اور قرآن مقدس کی صورتوں کی تعداد۔ سورت کے معنی ہیں بلندی، اور 114 صورتیں قرآن مقدس میں ہیں۔ ایک 114 صورتیں سورہ کے لغوی معنی بلندی، اور قرآن کی صورتوں کی تعداد 114 ہے۔ بنی اسرائیل کے کتنے قبیلے ہیں؟ بنی اسرائیل کے 12 قبائل تھے جو اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے یہ بنے، اور اللہ کے حکم سے پانی کے حصول کے لیے، یہ 2 نون پانی کے حصول کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مارا تو وہاں سے 12 چشمے ثابت ہوئے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا۔ جب پانی کا مطالبہ کیا تو اللہ نے کہا موسیٰ علیہ السلام کو اس پر عصا ماریں، تو وہ اس سے 12 چشمے نکلے۔ حفاظت قرآن کے متعلق کسی ایک آیت کا ترجمہ لکھیں۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ 14ویں سپارے کی آیت ہے سورہ حجر کی۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے یہ قرآن یعنی ذکر اتارا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہود مسلمانوں سے حسد کیوں کرتے ہیں؟ یہود مسلمانوں سے حسد اس لیے کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کی تشریف آوری پر شریعت موصلی منسوخ ہو چلی تھی اور اب شریعت محمدی کا نفاذ ہونا تھا۔ اس طرح مسلمانوں کا قبلہ بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ شریف ہو گیا تھا۔ یہ وہ اسباب تھے جن کی بنا پر یہودی مسلمانوں سے حسد کرتے تھے۔ ایک اور وجہ بھی لکھی ہے کتابوں میں، یہودی اس لیے حسد کرتے تھے کہ انہوں نے سن رکھا تھا کہ آخری نبی آئے گا، لیکن وہ سمجھتے تھے کہ آخری نبی بنو اسحاق میں آئے گا، لیکن یہ تو بنو اسماعیل میں آ گیا۔ منافق کی 2 نشانیاں بتائیں۔ جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے، جب وعدہ کرے تو وعدہ پورا نہ کرے۔ تیسری نشانی پہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے۔ اعجاز القرآن سے کیا مراد ہے؟ قرآن کریم دین اسلام کی حقانیت کی ایسی دلیل ناطق ہے اس کے سامنے بڑے بڑے مخالفین کی زبانیں گنگ ہو جاتی ہیں۔ قرآن مجید نے کفار کو چیلنج دیا، اگر اس میں کوئی شک ہے
یا اس میں کوئی کلام اللہ کا کلام نہیں تو پھر ایک صورت یا ایک آیت بنا لو۔ بنی اسرائیل کو دروازے سے کس طرح داخل ہونے کا حکم دیا گیا؟ اللہ نے حکم دیا بنی اسرائیل کو تم جب دروازے سے نکلو تو دروازے میں داخل ہو تو عاجزی انکساری اور سر جھکا کر جانا، تکبر سے داخل نہ ہونا۔ ضربہ سے فعل ماضی مضارع لکھیں۔ ضربہ سے فعل مضارع یضربو یضربانی، یہ میں یضربو یضربان یضربون۔ آگے بنی اسرائیل کس نبی کی اولاد ہے؟ بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، اور آپ علیہ السلام کی اولاد یعنی یہود کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں بنی اسرائیل کا ذکر بہت تفصیل سے ہے۔ اللہ نے بے پناہ نعمتیں رحمت ان پر کیں، لیکن انہوں نے نہ قدری کی اور اللہ کی نعمتیں کی نہ شکری کی، جس پر یہ قوم مغصوب ہوئی۔ جو سورہ فاتحہ میں ہم پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جو مغضوب آتا ہے اس سے مراد یہودی ہیں، ولا الضالین سے مراد عیسائی ہیں۔ نزول قرآن کی مدت تحریر کریں 23 سال۔ آپ علیہ السلام پر جو قرآن پاک نازل ہو اس کی مدت 23 سال ہے، لیکن مشہور 22 سال 2 ماہ 22 دن، تو اس کو 23 سال ہی ہم گنیں گے۔ تو یہ میں نے لکھ دیا۔ آج کے سوالات اتنے کافی ہے، آپ ان کو یاد کریں، انشاءاللہ ان میں سے 2 4 5 10 سوال لازمی آئیں گے۔ تو تب تک کے لیے اجازت دیجیے، دعاؤں کی درخواست ہے۔ اللہ حافظ۔